السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں دو واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت مطابقت ہے۔ دونوں قتل کے واقعات ہیں اور پوش فیملی سے تعلق ہے۔ مارنے والے کا، مرنے والیوں کا، قتل ہونے والی خواتین ہیں، مارنے والے مرد ہیں۔ ایک شادی شدہ ہے، ایک غیر شادی شدہ ہے، شادی ہونے والی تھی۔ یہ کچھ جنگل دیہات یا صحرا کا واقعہ نہیں، پوش سوسائٹیز میں رہنے والے پوش لوگوں کے واقعات ہیں۔ بڑی بڑی فیملیز سے ان کا تعلق ہے، اور جو مارنے والے ہیں وہ ایڈکٹڈ قسم کے لوگ ہیں، مینٹلی انسٹیبل ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ایک تو جعفر گروپ آف کمپنیز، جعفر بردرز کے ظاہر جعفر صاحب، اور دوسرے ایاز امیر کے بیٹے صاحب شاہ نواز امیر۔ تو بہت لمبی چوڑی سٹوریز ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے اگر آپ عدالت میں جائیں، کچہری میں جائیں، تو ہمارے پوش علاقوں کے جو واقعات ہیں ایسے، ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اور خواتین پر ہونے والا ظلم، یہ تو جو ہائی لائٹ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی جو خاص طور پہ ہاؤس وائفز ہوتی ہیں پوش سوسائٹیز میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کبھی کچہریوں میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نور مقدم کے کیس میں دیکھیں، بلکہ میں تو ظاہر جعفر صاحب کی میں نے تھوڑی سی پہ ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ تو ایک جو ہے، ان کی والدہ جو ہیں وہ مینٹل فزیوتھراپسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ڈیل کرتی ہیں۔ اور ظاہر جعفر صاحب جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک کورس کیا ہوا ہے مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے کوئی پوزیشن بھی لی تھی بیکن ہاؤس میں، اور وہ سائیکیٹرسٹ لیول کا کوئی کورس ہے، وہ مینٹل ہیلتھ سرٹیفکیشن کورس، جو کہ 2015 میں انہوں نے کیا تھا۔ لیکن جنون کی کوئی حد نہیں ہوتی، اللہ بچائے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور دوسری چیز یہ، اسلام نے ایسے ہی یہ نشے اور مکفیات سے منع نہیں کیا ہوا، شراب سے اور باقی چیزوں سے، ان کی وجوہات ہیں۔ یہ باؤنڈریز سے باہر چلے جاتے ہیں جب یہ آپ ان کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ مینٹلی انسٹیبل ہیں، دوسرے جنونی ہیں، پھر آپ مکفیات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹس بہت برے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسا ہے کہ جو مرد کام پہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ پارٹی بوائز بھی میں کہہ سکتا ہوں ان کو، کیونکہ ایاز امیر صاحب کے بیٹے وہ تو بڑے یعنی کہ اپنی زندگی بڑی انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ان کا فارم ہاؤس ہے، انہیں ماشاءاللہ پیسے کی کمی تو نہیں ہے، امیر آدمی ہیں، ان کا کام یہی تھا انجوائے کرنا زندگی کو۔ تو جب تک مرد کوئی کام نہیں کرتا، وہ ویسے ہی اس کا دماغ جو ہے وہ مینٹلی انسٹیبل ہی ہوتا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو کام ایک مرد کے لیے بہت ضروری ہے، اور نوکری یا کاروبار یا جو بھی کچھ ہے، کام بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے اندر ماشاءاللہ اتنی کریٹیوٹی ہے۔ اچھا، ان دونوں کیسز میں ایک اور چیز بھی ہے کہ خواتین کام کرتی ہیں۔ ایک کینیڈین نیشنل تھیں، وہ دبئی میں جاب کرتی تھی، میرا خیال دونوں دبئی سے تعلق ہے دونوں خواتین کا، دونوں ورکنگ وومنس تھی۔ ایک میں شاید پیسوں کے کوئی پرابلم تھا، دوسری طرف
شادی کا شاید کوئی پرابلم تھا. بہرحال اللہ بچائے ہم سب کو، اللہ سب کو ہدایت دے. جب پڑھے لکھے جگہوں پر یہ جنونی کام ہونے لگ جائیں تو بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے اور حیرانی کی بات ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے بچائے. آمین.